تشکیلاتے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول قادری رضوی صاحب. آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایان نشان نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ذی وقار علماء کرام، مشایخ اعظام اور آستان عالیہ محدث اعظم پاکستان پہ حاضر ہونے والے تمام زائرین، حاضرین محفل، بندہ ناچیز کل اپنی حاضری پیش کر چکا ہے. چونکہ علامہ باغلی صاحب رضوی زیدہ مجدہ آپ نے حکم دیا کہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مزید کچھ نذران عقیدت پیش کروں، تو ظاہر ہے کہ اپنے آقا نعمت کی بارگاہ میں نذر عقیدت پیش کرنے کی دعوت دی جائے تو غلام کو مجال انکار نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت جل شانہ نے آپ کو یہ نظیم اوصاف اور کمالات علمیہ اور عملیہ سے نوازا تھا، مشرف فرمایا تھا. ان میں سے کسی ایک پہلو کو بھی لیں، اس میں بات کرتے چلے جائیں تو وقت کا دامن تنگ ہو جائے گا، لیکن آپ کے فضائل و مناقب کا بیان نہیں ہو سکے گا. تو کل کی نشست میں آپ کے شیخ الحدیث ہونے کی حیثیت سے اور آپ کے محدث اعظم پاکستان ہونے کی حیثیت سے چند ایک باتیں عرض کی تھیں، اور اسی حوالے سے
چند ایک باتیں مزید عرض کروں گا اور اجازت چاہوں گا، اور اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ آج ہم اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس دور میں ہمیں دامن محدث اعظم پاکستان عطا فرمایا، اور اس دامن کی برکتیں کیا ہیں؟ اہل علم سے آپ نے مختلف زاویوں سے اس بات کو سنا۔ میرے شیخ طریقت، شیخ کامل، سیدی، مرشدی، ملجائی، ماوائی، شمس المشائخ حضرت قبلہ قاضی ابوالفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی نور اللہ مرقدہ قدس سرہ العزیز، آپ نے یہ بیان فرمایا اور بندہ ناچیز نے آپ سے یہ سنا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ سیدی داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو جو روحانی تعلق تھا، روحانی نسبت تھی، آپ کی محفل میں حاضر ہونے والوں سے وہ مخفی نہیں ہے۔ آپ عموماً ہر ماہ ہی اور جب بھی آپ کا دل چاہتا حاضر ہو جاتے۔ اگر کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً عرض کرنے کے لیے بارگاہ داتا علی حجویری میں حاضر ہو جاتے۔ تو قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بیمار تھے، نقاہت کا عالم تھا، اور زیادہ چلنا یا سیڑھیاں چڑھنا آپ کے لیے دشوار تھا، لیکن حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت اور آپ کی بارگاہ کی حاضری کی طرف فرمایا کہ میں نے داتا حضور کے حاضر ہونا ہے۔ حضور آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، لیکن آپ نے اصرار کیا کہ میں نے ضرور بارگاہ داتا میں حاضر ہونا ہے۔ اور قبلہ پیر طریقت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ یہاں فیصل آباد سے، لاہل پور سے لاہور حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں اپنی حیات ظاہری میں آپ کی زندگی کی یہ آخری حاضری تھی۔ تو فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ حاضر تھا، شریک سفر تھا، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی لاہور داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضرت سید معصوم شاہ صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے پوتے کل یہاں تشریف فرما تھے اور آپ حضرات ان کی زیارت بھی کی تھی، ان کا وہاں مکتبہ تھا، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتب کی اشاعت کا انہوں نے کام کیا، اور آپ وہاں ان کے مکتبات پہ تشریف لے جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ شاہ صاحب جو کتاب کوئی نہیں خریدتا وہ کتاب مجھے دے دیں۔ وہ ساری کتابیں، علمی کتابیں جو عام لوگ خریدتے نہیں تھے، آپ وہ کتابیں خریدتے اور یہاں لا کر طلباء کرام، علماء کرام کو تقسیم فرما دیتے۔ بلکہ آپ کی سوانح حیات میں ہے کہ ایک بار آپ کو پتہ چلا کہ مکتبہ کے مالی حالات وہ خراب ہیں، پریشانی کا سامنا ہے شاہ صاحب کو، کہیں مکتبہ بند نہ ہو جائے، تو آپ نے اپنے شہزادہ شمس المشائخ قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس وقت، یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 60 سال سے بھی پہلے کا عرصہ ہے، 500 روپیہ، آج اگر ہم کہیں تو 500 روپیہ ایک بچے کو دیا جاتا ہے، لیکن یہ اس دور کی بات ہے، تو آپ نے 500 روپیہ دے کر حضرت شمس المشائخ کو لاہور بھیجا اور فرمایا کہ شاہ صاحب کی خدمت میں یہ پیش کرو اور فرماؤ، عرض کرو کہ مکتبہ کا کام نہیں رکنا چاہیے، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی فقیر انتظام کرے گا۔ یہ اشاعت مسلک رضا کا کام رکنا نہیں چاہیے۔
تو قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ وہاں لاہور حاضر ہوئے تو داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے اندر جانا مشکل تھا. آپ زیادہ دیر چل نہیں سکتے تھے، بڑی کمزوری کا عالم تھا. تو آپ دروازے کے قریب باہر ہی کھڑے ہوئے اور آپ نے دعا مانگی. فرمایا کہ بڑی عجیب کیفیت تھی اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو کی لڑیاں جاری تھی اور رو رہے تھے. اور اسی عالم میں آپ نے دعا کی اور جب واپس آنے لگے اور وہاں ٹھہرے تھے تو شاہ صاحب سید معصوم شاہ صاحب نوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آج میں نے آپ سے ایک بات عرض کرنی ہے. انہوں نے دیکھا کہ آج موج کا عالم ہے اور آپ پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہے، کیونکہ جاننے والے جانتے تھے اور جنہوں نے حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کا حضرت داتا علی حجویری کے ساتھ تعلق دیکھا ہے تو وہ جانتے تھے کہ داتا علی حجویری کے ساتھ آپ کی نسبت کیا ہے. داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بر صغیر کے اندر فیضان مصطفیٰ تقسیم فرما رہے ہیں، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو اپنا چوکیدار مقرر فرمایا. یہ آپ خود فرماتے تھے کہ مجھے حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں فیصل آباد میں دین کا چوکیدار مقرر کیا ہے. تو حضرت سید معصوم شاہ صاحب نوری رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں حضور آج آپ سے ایک بات عرض کرنی ہے، آپ وعدہ فرمائیں کہ میری وہ بات پوری کریں گے. فرمایا کہ شاہ صاحب پہلے آپ بتائیں بات کیا ہے. عرض کی حضور نہیں ایسے نہیں، آپ پہلے وعدہ فرمائیں تو پھر میں عرض کروں گا. آپ بار بار فرما رہے کہ شاہ صاحب آپ بتائیں صحیح بات کیا ہے، کیا چیز آپ چاہتے ہیں. تو شاہ صاحب نے عرض کیا اور فرمایا کہ نہیں حضور میں بتاؤں گا نہیں، پہلے آپ وعدہ فرمائیں. اور یہ قبلہ پیر صاحب جو واقعہ سنا رہے تھے اس حوالے سے آپ سنا رہے تھے کہ آج لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آج جنت کی تقسیمیں کرتے ہیں. جیسا آپ نے سنا اپنے پیروں کو غوث اعظم کے منصب پہ بٹھا دیا جاتا ہے، امام اعظم کا لقب دے دیا جاتا ہے اور بڑے بڑے عجیب و غریب القابات دیے جاتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب دعوے کیے جاتے ہیں. اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید جنت کی تقسیم انہی کے ہاتھوں میں ہے. لیکن سیدی محدث اعظم پاکستان کی احتیاط دیکھو. فرمایا کہ جب شاہ صاحب نے بار بار اصرار کیا تو حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ جو فرمانا چاہتے ہیں فرمائیں، اگر فقیر کے بس میں ہوا، میری استطاعت میں ہوا، مجھ سے ہو سکا تو میں کروں گا. کیونکہ آپ تو سادات کرام کا ادب کرنے والے تھے اور سادات کرام کا ادب اتنا دیکھیے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا حضرت غزالی زمان آپ کے محدث اعظم ہونے کے حوالے سے، اور یہ آپ کی تحریر الحمدللہ مجھے پڑھنے کا بڑا موقع ملا. اور اگر کوئی ان پہ محنت کرے اور ان کو ترتیب دیا جائے ایک ایک لفظ میں، آپ نے سمندر کو بند کیا ہوا ہے. تو حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ اور سیدی محدث اعظم اس دور میں ایک مسئلہ میں کچھ علمی اختلاف تھا لیکن ادب کتنا تھا، اور کبھی بھی اس مسئلہ کے حوالہ سے سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے حضور غزالی زمان کے بارے میں نہ کوئی بات کی اور نہ کبھی برداشت کیا. ایک کتاب تھی جو میں نے خود پڑھی، کلمی کتاب تھی، جس میں مصنف نے حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ کی اس تحقیق کا جواب دیتے ہوئے کچھ باتیں کی اور کچھ ادب کے دائرے سے نکل گئے. تو حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے قلم مبارک سے وہاں لکھا حاشیے پر، فرمایا کہ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب آپ سادات کرام ہیں، ادب ملحوظ خاطر رہے، ادب سے باہر نہ جائیں. تو حضرت قبلہ سید معصوم شاہ صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے آپ نے فرمایا کہ شاہ صاحب اگر میرے بس میں ہوا تو میں حاضر ہوں، آپ فرمائیں. عرض کیا حضور اللہ نے آپ کو بڑی شان دی، آنکھوں والے جانتے تھے آپ کا مقام کیا تھا.
اور آج یہ کوئی ایک مرید کی عقیدت نہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ قطب زمان تھے، قطب دوراں تھے، علم کے اعتبار سے آپ بخاری زمان تھے، بہقی زمان تھے۔ تو عرض کیا حضور بات یہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کو، اولیاء کاملین کو بڑے اختیار دے گا۔ احادیث میں فرمایا کہ اولیاء کاملین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو مہمانان گرامی تشریف لائے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اگرچہ میں نے جو موضوع شروع کیا تھا وہ ایک طویل موضوع تھا، لیکن میں اسی بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ تو فرمایا کہ حضرت سید معصوم شاہ صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ حضور جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے گا آپ جنت میں جائیں، تو حضور آپ وہاں یہ عرض کرنا، یا الہ العالمین جب تک میرے سارے مرید جنت میں نہ جائیں میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اب بات بڑی تھی، اور حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان کا احتیاط بھی دیکھو۔ آج جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، تو چونکہ شاہ صاحب کا اصرار تھا، آپ نے فرمایا شاہ صاحب فقیر اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن آپ فرما رہے ہیں اگر آپ کے نانا جان نے کرم فرمایا، اگر حضور سیدی غوث اعظم نے کرم فرمایا، اللہ نے یہ منصب عطا کیا، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک سارے مریدوں کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عظیم سعادت ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم آستانے سے وابستگی عطا فرمائی، ان کی غلامی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ اس آستانے کے ساتھ ہماری عقیدتوں اور محبتوں کے لیے یہ رشتے سلامت رکھے، اور جو مشن ہمارے آقائے نعمت اور شمس المشائخ ہمیں عطا فرما کر گئے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم ساری زندگی اسی مشن کی اشاعت میں گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔